خبروں کی تفصیلات۔ سب سے پہلے بات کریں پنجاب میں جنرل الیکشن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم۔ فیصل آباد ڈویژن میں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسران کو جمع کرا دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے جڑاوالا پی پی 100 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ جنگ میں بھی صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ پنجاب میں عام انتخابات کا مارکا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ خان نے جڑاوالا پی پی 100 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ طلال چودھری کی مشاورت سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ رانا ثناءاللہ کے وکیل ملک جاوید اوان ایڈوکیٹ نے ریٹرننگ آفیسر شوکت سندھو کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ جنگ میں صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا عمل مکمل۔ صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر 137 امیدواروں کی جانب سے 155 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ پی پی 124 سے محمد خان، طاہر عباس، سید محمد عباس، محمد تیمور خان، نیلم سیال، سردار الحاج غلام احمد، آصف علی خان نے کاغذات جمع کروائے۔ پی پی 125 سے سید نور سلطان، علی نواز بھروانہ، مہر محمد نواز، خرم عباس سیال، بابر علی خان، مہر محمد اسلم، غلام بی بی، محمد حیدر علی بخاری، محمد اشرف، مخدوم زادہ سید اسد حیات نے کاغذات جمع کرائے۔ پی پی 126 سے آصف علی شاہد، مسرور نواز، محمد یعقوب شیخ، احمد حسن انصاری، شیخ محمد اکرم، شیخ فواز اکرم، شیخ شراز اکرم نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پی پی 127 سے عبد الوحید، سید اون عمران، محمد آصف معاویہ اور عمر دراز نے کاغذات جمع کرائے۔ پی پی 128 سے سائمہ اختر، آصف کاٹھیا، عبد الغنی، خالد غنی اور مادھو لال حسین نے کاغذات جمع کرائے۔ پی پی 129 سے عابد حسین، امیر عباس، نظر عباس، شہباز احمد نے کاغذات جمع کرائے۔ پی پی 130 سے میاں محمد اعظم، میاں معظم اکرم اعظم چیلا، میاں مدثر اعظم چیلا، منظر عباس، فیصل حیات، اذکار باب، فیصل حیات اور احسن اللہ نے کاغذات جمع کرائے۔ مندری میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عمل مکمل۔ پی پی 103 میں 25 اور پی پی 104 سے 22 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ سابق وفاقی وزیر رانا فاروق سعید خان، بلال فاروق خان، سابق ایم پی اے راؤ کاشف رحیم، سابق ایم پی اے عادل پرویز گجر، عارف محمود گل اور افتخار رسول گھمن شامل ہیں۔ پنجاب میں عام انتخابات ریٹرننگ آفیسر مخصوص نشستوں کی اسکروٹنی 18 مارچ سے شروع کریں گے، جو کہ 22 مارچ تک مکمل کی جائے گی۔ مخصوص نشستوں کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کو ریٹرننگ آفیسر تعینات کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے گہما گہمی 6 حلقوں سے 139 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ ادھر شنیوٹ کے حلقہ پی پی 94 کے لیے 17 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ٹوبہ میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے امیدواروں کی فہرست جاری۔ 6 حلقوں سے 139 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پی پی 118 گوجرا سے بلال اصغر، امینہ بلال، اقبا وڑائچ، حسام علی، اسد زمان چیمہ، اظہر زمان، فرخندہ امجد۔ پی پی 119 سے خالد بشیر، حسام علی، عمر افتخار، محمد کاشف نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پی پی 120 سے رمضان پرویز، سعید احمد، امجد علی، اشفاق احمد، طاہر پرویز انجم، عمران اشرف، ارشد جاوید اور حمیرہ گل، جبکہ پی پی 121 سے رمضان پرویز، خاور شیر گادی، ایوب گادی، جاوید اکرم اور خالد نواز نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پی پی 122 کماریہ سے آصف کاٹھیا، ساجدہ عباس کاٹھیا، ریاض خان، عاشفہ ریاض، نازیہ راہیل انور، نوید اختر، محمد عثمان، اعجاز انور کے نام شامل ہیں، جبکہ پی پی 123 پیر محل سے محمد شفیق، سونیا رضا، قطب علی شاہ، محمد لطیف نے کاغذات جمع کروائے۔ چنیوٹ کے حلقہ پی پی 94 سے 17 امیدواروں نے، جبکہ پی پی 95 سے 16 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں میں سابق ایم پی اے سید حسن مرتضیٰ، الیاس چنیوٹی، مہر خالد، شوکت تھیم، اقصی لالی، طاہر نواز، چودھری اسلام خان شامل ہیں۔ سید نور الحسن شاہ، آفتاب ہرل، محمد عبد القیوم مٹھو، غلام قطب الدین سیالوی، حسین جپا، بشیر جپا نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل 22 مارچ سے شروع ہوگا۔ ادھر قومی اسمبلی کے حلقہ 108 میں کاغذات نامزدگی کا مرحلہ مکمل، 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ 108 میں کاغذات نامزدگی کا مرحلہ مکمل، 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ 108 میں میاں فاروق حبیب کا مقابلہ سابق ایم پی اے میاں طاہر جمیل کریں گے۔ این 108 سے نون لیگ کے عابد شیر علی نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ نون لیگ سے سابق ایم پی اے میاں طاہر جمیل نے عابد شیر علی کے ہمراہ جا کر کاغذات جمع کرائے۔ پی ٹی آئی، نون لیگ اور تحریک لبیک سمیت کل 5 امیدواران میدان میں موجود ہیں۔ تحریک لبیک کے ساجد قادری، خرم شہزاد اور ضمیر حسین بھی شامل ہیں۔ این 108 میں پولنگ 30 اپریل کو ہوگی۔ این 108 سے 17 اکتوبر 2022 کو عمران خان جیتے تھے۔
आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बदलते हुए मौसम की। झंग में तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत कम होकर 22 डिग्री तक आ गया। मजीद बारिश मतवक्के, जबकि टोबा टेक्सिंग और गिरदुनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। टोबा और झंग में 58 फीडर स्ट्रिप कर गए। दोनों शहर अंधेरे में डूब गए। शोरकोट में भी आंधी और बारिश से बिजली का निजाम मुअत्तल हो गया है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बदलते हुए मौसम की। झंग में तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत कम होकर 22 डिग्री तक आ गया। मजीद बारिश मतवक्के, जबकि टोबा टेक्सिंग और गिरदुनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। टोबा और झंग में 58 फीडर स्ट्रिप कर गए। दोनों शहर अंधेरे में डूब गए। शोरकोट में भी आंधी और बारिश से बिजली का निजाम मुअत्तल हो गया है। यहाँ बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा। तेल महंगा होने से सफर मजीद महंगा हो गया। सारा बोझ गरीब पर आ गया। तेल महंगा होने से सफर मजीद महंगा हो गया, सारा बोझ गरीब पर आ गया। जंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% तक का इजाफा कर दिया गया। दीगर शहरों को जाने वाली गाड़ियों और अर्बन ट्रांसपोर्ट मालिकान ने किराया बढ़ा दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जाती गाड़ी पर सफर करना नामुमकिन हो गया। जंग से फैसलाबाद का किराया 300 से बढ़कर 320 रुपए हो गया। जंग से लाहौर का किराया 1200 से बढ़कर 1350 रुपए तक कर दिया गया। मुल्तान का किराया 960 से 980 रुपए, लिया का किराया 450 से बढ़कर 470 रुपए हो गया। जंग से रावलपिंडी का किराया 1700 से बढ़कर 1750 रुपए हो गया। गोजरा का किराया 240 से 250, टोबा का किराया 200 से बढ़कर 220 रुपए हो गया। जंग से शोरकोट का किराया 320 से 330 रुपए कर दिया गया। बढ़ते किरायों पर शहरी तिलमिला उठे। 750 रुपये, आज तकरीबन रात ही आए 1100 रुपये, आज 100 रुपये फिर महंगा हो गया। कितने पैसे आपने किराए में दिए आज? 1200 रुपये दी। फैसलाबाद जाते थे तो वहाँ 200 रुपया पे करके जाते थे, अब 250 पे करना पड़ता है। लाहौर के लिए पहले जाते थे 1400 रुपया पैसे पे करना होता था, अब 1500 रुपया हो गया ज़्यादा। शहरियों ने हुकूमत से ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। माह सियाम की आमद चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी, आटे और दालों समेत दीगर अशिया की शदीद किल्लत। खरीदार परेशान, खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। रमजान की आमद से कबल चंदियोट के यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज्ड अशिया का काल पड़ गया। सस्ते घी, आटे और दालों समेत दीगर अशिया गायब हो गईं। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी और दालों समेत बुनियादी अशिया भी नहीं मिल रही। पूरे शहर में फिर यहाँ जिसके पास जाता हूँ वगैरह, जिसके पास होता है भी वो दे भी नहीं रहा है। आटा लो तो घी नहीं मिलता, घी लो तो आटा नहीं मिलता, चीनी लो तो चीनी नहीं मिलती। क्या करें बताओ, ऐसे हालात हो चुके हैं हमारे मुल्क। शहरियों ने मजीद कहा कि यूटिलिटी स्टोर सिर्फ नाम के सस्ते हैं। मजदूर लोग हैं, अशिया की अदम दस्तियाबी के बायस मजबूरन महंगे दामों मार्केट से अशिया खरीदना पड़ती है। ऐसा हालात कर दिया हमने मुल्क का। हमने लिए एक थैली ली है, अभी हमने चाय की पत्ती है कि लिए, अभी हमने 9 से 1000 रुपये का बिल बना। बताओ मैं आटा पूरा करूँ अपने बच्चे के लिए, खाना पूरा करूँ, मैसर करूँ, क्या मैं काम करूंगा, आटा लूँ मैं। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज रेट की अशिया की फौरी फरामी का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। दूसरी जानिब कार्डियोलॉजी अस्पताल फैसलाबाद की 23 करोड़ रुपए की रकम इलाज की मद में सेहत सहूलत कार्ड में फंस गए। अस्पताल इंतजामिया को मरीजों के इलाज मुआवजे में दुश्वारी का सामना होने लगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल को मुश्किलात का सामना है। दिल के मरीजों के इलाज मुआवजे की मद में 23 करोड़ रुपए की रकम सेहत सहूलत कार्ड में फंस गई। अस्पताल इंतजामिया को मरीज के इलाज मुआवजे में दुश्वारी का सामना होने लगा। MSFIC अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद का कहना था कि सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया से रकम की वापसी के लिए राब्ता किया है। सेहत सहूलत कार्ड पर 90% से ज्यादा दिल के मरीजों को इलाज फराहम कर रहे हैं। हम 90+% सेहत सहूलत कार्ड पर ट्रीट कर रहे हैं और इस वक्त हमारी पेंडेंसी जो हमें पेमेंट रिसीव होनी है स्टेट लाइफ से, वो कम अज़ कम 230 मिलियन के करीब होनी है और इस मंथ हमें तकरीबन 80 मिलियन के करीब मिले और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी हमें मिल देंगे। MSFIC अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ कंपनियों के पैसे अदा करने हैं, इसलिए सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया की जानिब से रकम अदायगी के बाद कंपनी को पैसे दे दिए जाएंगे। हम एडवांस सप्लाईज ले लेते हैं और जो कंपनीज को पेमेंट्स करनी है वो इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे करनी होती है। तो इस तरह पेशेंट्स को दवाई तो मिलती रहती है, लेकिन कंपनीज का जो होता है मार्जिन इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो उनको मिल जाता है। अगर पेमेंट हमें टाइमली मिल जाएगी तो वो उनको मिल जाएगी। डॉक्टर मोहम्मद साजिद का मजीद कहना था कि जून 2023 तक कंपनियों के पैसे अदा करने हैं। पैसे न होने के बायस मुस्तहिक मरीजों को अद्वियात और इलाज मुहैया करने वाला निजाम मुश्किलात से दो चार हो चुका है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद।
اور ناظرین، عازمین حج کے لیے خوشخبری، حج درخواستوں کی وصولی کا عمل آج سے شروع۔ وزارت حج نے رواں سال کے لیے سرکاری کوٹا 89,605 مقرر کر دیا۔ شہری وزارت مذہبی امور کی جانب سے 13 نامزد بینکس میں جمع درخواست دے سکتے ہیں۔ عازمین حج کے لیے خوشخبری، حج درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع۔ وزارت حج نے رواں سال کے لیے سرکاری کوٹا 99,605 مقرر کر دیا۔ حج درخواستیں 31 مارچ تک وصول کی جائیں گی۔ شہری وزارت مذہبی امور کی جانب سے 13 نامزد بینکوں میں حج درخواست دے سکتے ہیں۔ نیشنل بینک، بینک آف پنجاب سمیت 13 نامزد بینکوں میں حج درخواستیں دستیاب ہوں گی۔ حج درخواستوں کی قراردادی 6 اپریل کو ہوگی۔ رواں سال عازمین حج کو مینا اور مزدلفہ میں ٹرین سہولت میسر ہوگی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ حج اسکیم متعارف کروا دی گئی۔ رواں سال 1,79,210 پاکستانی فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ عازمین حج کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں۔ پی ٹی آئی کے 9 سابق وزراء اور ایم پی اے اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے۔ ترقیاتی منصوبوں میں خرد برد اور سرکاری اسامیوں پر بھرتیوں کے لیے رشوت لینے کے الزامات پر 17 مارچ کو طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کے 9 سابق وزراء اور ایم پی اے اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے۔ ترقیاتی منصوبوں میں خرد برد اور سرکاری اسامیوں پر بھرتیوں کے لیے رشوت لینے کے الزامات پر 17 مارچ کو طلب کر لیا۔ متعلقہ سرکاری محکموں کے افسران اور ٹھیکیداروں کو بھی ریکارڈ سمیت طلب کر لیا گیا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں نے سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی مد میں 25 سے 30 کروڑ روپے مبینہ طور پر خرد برد کیے ہیں۔ اینٹی کرپشن نے سابق ایم پی اے چودھری عادل پرویز گجر، سابق صوبائی وزیر اجمل چیمہ کو طلب کیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر چودھری ظہیر الدین، سابق ایم پی اے ملک عمر فاروق، سابق ایم پی اے چودھری علی اختر بھی طلب ہونے والوں میں شامل ہیں۔ سابق صوبائی وزیر خیال کاسرو، سابق ایم پی اے میاں وارث، سابق ایم پی اے محمد لطیف نظر، سابق ایم پی اے شکیل شاہد بھی طلب۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے 9 سابق وزراء اور ایم پی ایز کو 28 مارچ کو طلب کیا گیا ہے۔ ایکسین ہائی وے سرمد اختر لنگڑیال کو اینٹی کرپشن نے 17 مارچ کو طلب کر لیا۔ حکام کے مطابق تمام سابق وزراء اور ایم پی ایز نے مشترکہ طور پر ایگزیکٹو انجینئر ہائی وے سرمد اختر لنگڑیال کی پوسٹنگ کے لیے مراسلہ لکھا۔ فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ کا آغاز صرف نام کا رہ گیا۔ 3 ماہ بعد بھی خواتین خوار چند ہزار روپے کے لیے لمبی قطاروں میں لگنے پر مجبور ہو گئے۔ فیصل آباد بے نظیر انکم سپورٹ کا آغاز صرف نام کا رہ گیا۔ 3 ماہ گزر گئے، بی آئی ایس پی کی رجسٹریشن عوام کو خوار کرنے لگی۔ چند ہزار روپے کے لیے خواتین لمبی قطاروں میں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ خواتین کا کہنا تھا کہ صبح 6 بجے سے بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، نہ کوئی سنتا ہے اور نہ کوئی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اسی ادھر آئی جانے واپس جائی جانے، ساڈا اندراز نہیں ہو رہا تے اسی ایڈے لائناٹ بھی نہیں ہے کہ جڑے سانو چھڈ رہے ہیں۔ اسے نال روٹی کھانے پینے والے مزدور بندے ہیں تے اے میرے پیسے نہیں لوا رہے، ذلیل ہو رہے ہیں اسی۔ خواتین نے مزید کہا کہ اندراج کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سسٹم سلو ہے کہہ کر واپس بھیج دیتے ہیں۔ 1 نہیں 6 بار چکر لگا چکی ہوں۔ اتنی مہنگائی میں کرایہ بھر کر آتے ہیں اور کوئی بات تک نہیں سنتا۔ صبح 6 بجے کے ہم آئے ہیں، یہ ادھر یہی کہہ رہے ہیں کہ کبھی سسٹم بند ہے، کبھی کھانا کھا رہے ہیں، یہ ایسے ہی بس دھوپ میں ہم چلے جاتے۔ آپ ہمیں 6 مرتبہ ادھر آ گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا ہو رہا۔ میں اپنا اندراج کروانا آئی ہاں تے میڈم نے ٹوکن بھی دتا سیگا تے ایتھے آ جڑا انہاں نے ایک رکھیا ماکس ویچن والا، وہ جے لائن 'چ بہندے تاں بیزتی کردا وا، جے آسے پاسے بہندے تاں بیزتی کردا وا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وظیفہ غریبوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ رقوم کی وصولی کے لیے گھنٹوں لمبی قطاروں میں لگنا ان کا مقدر بن گیا۔ خواتین نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے اور مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان تاج کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈویژن میں کیپٹو پاور پلانٹس کے ذریعے بجلی پیدا کرنے والے سینکڑوں صنعتی صارفین محکمہ سوئی گیس کے کروڑوں روپے کے نادہندہ نکلے۔ گیس سے بجلی بنانے والے کارخانے اربوں روپے کی گیس مفت میں استعمال کر گئے۔ فیصل آباد ڈویژن میں کیپٹو پاورز ہوئی ناردرن کے 1 ارب سے زائد کی نادہندہ۔ بڑے صنعتی یونٹس نے بجلی کے کروڑوں کے بل بچانے کے لیے گیس پر بجلی بنائی، مگر سوئی ناردرن کو بل ادا نہ کیے۔ نادہندہ صنعتی یونٹوں کی ذمہ 5 سال تک کے واجبات واجب الادا ہیں۔ ایس این جی پی ایل نے نادہندہ کیپٹو پاورز کے کنیکشن منقطع کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ نادہندگان کے کنیکشن منقطع کرنے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ محکمہ سوئی گیس حکام کے مطابق نادہندہ کیپٹو پاورز کے کنیکشن منقطع کر کے ریکوری کا عمل یقینی بنایا جائے گا۔ درجنوں کیسز میں عدالتی اسٹے آرڈرز کی وجہ سے ریکوری زیر التوا ہے۔ فیصل آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منصف علی خان اور سول جج زاہد یوسف کا جیل کا دورہ۔ جج صاحبان نے مختلف بیرکس کا جائزہ لیا۔ جج نے جیل میں قیدیوں سے ملاقاتیں بھی کیں۔ ججز نے معمولی نوعیت کے 11 قیدیوں کو ذاتی مچلکوں پر رہا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ جیل منصور اکبر بھی جج کے ہمراہ تھے۔
डीपीओ शनियोट वसीम रियाज खान की जेर सदारत ट्रैफिक पुलिस अफसरान का इजलास। ड्राइविंग टेस्ट अब हफ्तावार की बजाय हफ्ते में 6 दिन लिए जाएंगे। डीपीओ वसीम रियाज खान ने कहा ट्रैफिक हादसात की शरह को कम करने के लिए इकदाम जारी किए गए हैं। गला मंडी फैसलाबाद का इलेक्शन इंसाफ ग्रुप ने सख्त मुकाबले के बाद मैदान मार लिया। इत्तेहाद ग्रुप ने शिकस्त तस्लीम करते हुए इंसाफ ग्रुप के उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। फैसलाबाद गल्ला मंडी में 7 साल बाद इलेक्शन का मार्का हुआ, जिसमें इंसाफ ग्रुप ने सख्त मुकाबले के बाद 30 साल से मंडी की जिम्मेदारियां संभालने वाले इत्तेहाद ग्रुप को शिकस्त दे दी। इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से इंसाफ ग्रुप को जीत की मुबारकबाद दी गई। जीत के ऐलान पर इंसाफ ग्रुप के सपोर्टर्स ने खूब हल्ला गुल्ला किया। इंसाफ ग्रुप के सदर हाजी मंजूर कादिर ने 271 वोट हासिल किए। सीनियर नायब सदर सईद अहमद ने 226, जबकि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार महमूद रहमानी ने 295 वोट हासिल किए। इलेक्शन में फतह पर सपोर्टर्स ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। गला मंडी के इलेक्शन जीतने के बाद इंसाफ ग्रुप ने ताजरों और मंडी के फलाही काम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन वहीद महमूद और जुबैरुल्लाह के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का इकबाल स्टेडियम में बॉयज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल। डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कलसुम अख्तर, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी और रीजनल डायरेक्टर एस्पायर कॉलेजेस इकराम वजीर की खसूसी शिरकत थी। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने इकबाल स्टेडियम में बॉयज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल मुनक्कद किया, जिसका इफ्तिताह डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कलसूम अख्तर ने हवा में गबारे और कबूतर छोड़कर किया। डॉक्टर कलसूम अख्तर का कहना था कि तालीम की तरह खेल भी बहुत जरूरी है ताकि तलबा में स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट पैदा हो। I am recalling about my youth when I was student, but unluckily I always remain myself away from the games. I can say that this was my not a good point in my life. I like to remain in books, but as I see all of you students, see your energies, see your performances. तलबा ने शानदार कल्चरल परफॉर्मेंसेज पेश करके हाजरीन को खूब महसूस किया। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी और रीजनल डायरेक्टर एस्पायर कॉलेजेस इकराम वजीर का कहना था कि ग्राउंड्स आबाद करने के लिए ऐसे इवेंट्स का इनेकाद जरूरी है। ये स्पोर्ट्स जो हैं ये तो बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं और आज खास तौर पे एस्पायर कॉलेज फैसलाबाद ने इसका अहतमाम किया है और इसमें बच्चों ने स्पोर्ट्स के साथ साथ कल्चरल डे को भी सेलिब्रेट किया है। हमेशा लाइफ में जीत ही मकसूद नहीं है, अगर हम हारते हैं तो हमें उसे किस तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। सेकंड, हम इन्हें डिसिप्लिन सिखाते हैं। डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग वही कौमें आगे गई हैं जिन्होंने खेल के मैदान हो, तालीम के मैदान हो, हमेशा से डिसिप्लिन को अपनाया है। तलबा के माबैन क्रिकेट, 100 मीटर रेस समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाए गए। स्पोर्ट्स डे के इख्तिताम पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में मेडल्स और मेहमानों में शील्ड्स तकसीम की गई। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। शिबली कॉलेज बरा खवातीन मदीना टाउन फैसलाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल समीना कोकब, चेयरमैन शिबली कॉलेज हनीफ चौधरी ने तकरीब की सदारत की। चेयरमैन अंग्रेजी डिपार्टमेंट जीसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मजहर हयात, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शाहिदा मसर भी शरीक हुए। शिबली कॉलेज बराए खवातीन मदीना टाउन फैसलाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। चेयरमैन अंग्रेजी डिपार्टमेंट जीसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मजहर हयात, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज प्रिंसिपल शाहिदा मजर, फेस्को डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ताहिर शेख, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर फरत निसार ने भी शिरकत की। इस कॉलेज की जो फैकल्टी है उसमें बेशुमार मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो बहुत डेडिकेटेड और डिवोटेड हैं और मेरी दुआ है कि ये इदारा आने वाले दिनों में मज़ीद तरक्की करे। Shibli group of colleges is the first college in the Faisalabad in private sector and it has completed 34 years and Shibli College for Women Medina Town has completed 25 years and it is our Silver Jubilee program and annual prize distribution. And in this program, I am very happy to give the prizes and the awards to the students, especially Wania Sheikh and Wajiha Sheikh. प्रिंसिपल शाहिदा मजर, डॉक्टर मजहर हयात, चेयरमैन प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद हनीफ ने तकरीब से खिताब किया। बोर्ड में पोजीशन लेने वाली तलबात के वालिदैन को गुलदस्ते पेश किए गए। We are happy that we got the position and we are acknowledged by our college and got the prizes as well as the shields. I am very happy and credit goes to our teachers, our parents and we are very thankful for Shibli College for acknowledging our efforts. अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुश हूँ क्योंकि बच्चों ने जो मेहनत की है उसका अजर मिला है और पेरेंट्स के लिए ये काबिल फ़ख्र होता है कि अगर उनके बच्चे जो हैं उनके लिए फ़ख्र का बाइस बने। तो तालबात हैं उनकी कामयाबियों के एतराफ़ के लिए तकरीब सजाई है, बहुत खूबसूरत तकरीब है
اور میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی اور یہ سارا ادارے کو اور ان کے اساتذہ کو کامیابیوں کے سہرا جاتا ہے۔ اچھے نمبر حاصل کرنے والے طلبات کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ سیمینار میں طلبات نے مختلف پرفارمنسز پیش کی اور شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ پوزیشن حاصل کرنے والی طلبات کی حوصلہ افزائی سے ان میں حصول علم کا جذبہ مزید ابھرے گا، جو دوسرے طلباء کے لیے بھی قابل تلقین ہوگا۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ خضر لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ساندل اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں کلچر ڈے کا انعقاد۔ طالبات نے شادی، بیاہ، پنچایت سمیت پنجابی کلچر کی بھرپور عکاسی کی۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر تعلیمی اداروں میں بھی جشن بہارہ کی تقریبات کا سلسلہ جاری۔ ساندل اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں رنگا رنگ کلچر ڈے منایا گیا، جس میں طالبات نے دیہی کلچر، پنچایت، روایتی کھیلوں سمیت پنجابی کلچر کی بھرپور عکاسی کی۔ ہر سال ساندل کالج بہت اچھا فنکشن آرگنائز کرتا ہے اور انہوں نے بہت سے ٹیبلوز وغیرہ بھی کیے ہیں اندر، جس میں دیہاتی شادی اور یہ ٹرالیز وغیرہ جہاں بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھنگڑا ہو رہا ہے اور پنجاب کے باقی ٹپے وغیرہ سب کچھ گائے جا رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ ہر طرح کے اسٹالز لگائے گئے ہیں۔ طالبات نے مہندی میں ڈھولک، بارات میں دلہا دلہن کی انٹری سمیت شادی کی تمام رسومات کی خوب منظر کشی کی۔ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕਲਚਰ ਡੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਡੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਦੁਲਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ہوتی ہے۔ بہت مزہ آ رہا ہے، بہت زیادہ اسٹالس لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہمارا تو آج کی اسکٹس ویڈنگ ہے اور میں ولیمے کی دلہن ہوں۔ آج کل ڈے بہت اچھا تھا، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہاں شادی کے سارے فنکشنز ہیں اور پنچایت وغیرہ سب کچھ دکھایا ہوا ہے، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں دولہے کی بہن بنی ہوں، کوئی پرانے زمانے میں وہ گھرولی والی رسم ہوتی تھی تو میں وہ گھرولی لے کے آئی، بہت مزہ آیا۔ ہم نے تو پہلے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم شہروں کے رہنے والے ہیں، ہم تو کبھی گاؤں تک نہیں گئے، آج یہی دیکھیں، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ پرنسپل ساندل کالج چودھری محمد عباس نے ہیڈ مسٹریس سغرا شامی اور دیگر اساتذہ کے ہمراہ کلچر ڈے میں شرکت کی اور طالبات کی پرفارمنسز کو سراہا۔ پنجابی کلچر اور پنجابی لینگویج جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ایک قدم ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، اور ہماری اسکول میں بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انوائرمنٹ ویئر دے کین انجوائے دیئر اسکول لائف۔ ود ان 2 days مطلب بچوں نے یہ ساری تیاری کی اور اس میں ان کو مطلب بیسک یہ تھا کہ ہم نے پنجاب کا کلچر شو کرنا ہے۔ اس میں پنجابی گیمز بھی چل رہی ہیں، باہر پنچایت ہے عورتوں کی، پلس جو صوفی شعراء ہیں ان کا کلام پریزنٹ کیا بچوں نے۔ کلچر ڈے میں طالبات نے ٹریکٹر ٹرالی کی سواری بھی کی اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے۔ طالبات نے کلچر ڈے پر ہیر وارث شاہ، بلے شاہ سمیت پنجابی داستانوں کو بھی اجاگر کیا۔ کلچر ڈے میں اساتذہ اور طالبات نے روایتی ملبوسات پہن کر شرکت کی اور خوب لطف اندوز ہوئے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ جشن بہارہ کے سلسلے میں ایف ڈی اے کے زیر اہتمام تیسری بین الصوبائی چک بال چیمپئن شپ، خیبر پختونخوا نے چک بال چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ ایف ڈی اے کے زیر انتظام جاری تیسری بین الصوبائی چکبال چیمپئن شپ کا فائنل میچ کریسنٹ سپورٹس کمپلیکس میں پنجاب کلرز اور کے پی کے کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا، جہاں 5 سکور کے اضافے سے کے پی کی ٹیم نے تیسری بین الصوبائی چکبال چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ کمشنر سلوت سعید نے ایف ڈی اے افسران کے ہمراہ کامیاب ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ چیمپئن شپس آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ 3rd چیمپئن شپ تھی، تو انشاءاللہ پوری ڈویژنل ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ کی ہماری انتظامیہ وہ چک بال کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے گی اور انشاءاللہ اب ہم نیشنل لیول کی گیم کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے پلیئرز کو انٹرنیشنل لیول پر بھی لے کے جائیں گے۔ تیسری چکبال چیمپئن شپ میں پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ آزاد جموں کشمیر کی ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ فیصل آباد انتظامیہ نے چکبال کی سربراہی کر کے دل جیت لیے ہیں۔ کمشنر سلوت سعید نے ڈی جی ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی جانب سے چکبال چیمپئن شپ کے انعقاد کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کھیل کے فروغ کے لیے چکبال فیڈریشن کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا